محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے. شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے تھے. کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی. عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، وہ میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا. بچہ بڑا پیارا تھا، اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے. کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا، تیز بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں. جب سارا جنگل گزر گیا، آبادی آئی، ذرا سستانے کے لیے میں رکا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی. کہتے میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی، گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے. کہتے میرا یہی کاروبار تھا، جانور لانا، کچھ بیچنا، کچھ کھانا، شکار کرنا، یہی میرا کاروبار تھا، یہی میرا شغل تھا، یہی میرا شوق تھا. اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا. سبکتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا، یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے، ناراض ہو گئی ہے اماں، ساری رات وہ بیدار رہی، بچے پالے اس نے. تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے، بھگا دو اس کو. اللہ سے ڈر نہ، تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے، سوچا ہی نہیں. رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو، خود ہی تڑپے گی تو آ جائے گی. محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو 1 منٹ میں نے فیصلہ کیا. کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا. ماں نے اسے لے کے ٹانگوں میں اس کو چوما، اس سے پیار کیا، ہرنی پیار کرنے لگی. فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے. تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی، میری طرف اس نے دیکھا، یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہے. اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی. وہ تو لوٹ گئی پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے. میں گھر گیا، وضو کیا اور عشاء کی نماز کی نیت. عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے اسی وضو میں، عشاء کے وضو میں سو گیا. میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا. محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے. اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئیں گی، اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا، ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا. تو بھائی اگر بادشاہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے. سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو محبت سے زیادہ دشمنی بڑھ جائے گی. ڈنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاورفل ہوگا وہ دشمن بنے گا. ایک رحمت ہے، ایک کرم ہے. جب اللہ کی مخلوق پہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کا، دیکھیں چھوٹی سی تو بات ہے، چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ادارے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں. ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. حج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پی آئی اے کی ایک بہن ملازمہ، اس کو مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے. بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی، سیٹ پہ بٹھاتی، بیلٹ نہیں باندھنا آتا تو بیلٹ باندھتی، پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں، اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی سامان سارا رکھ لیا ہے. اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بوڑھا کون ہے ان میں سے، کمزور کون ہے، وہ خاص کر اس کے پاس جاتی. میری طبیعت ابھی کی بات ہے، میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص، تھوڑی دیر پہلے میں راہ والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سائیکل سے گزر رہا ہے. تو سڑک پہ جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی، بھائی جانا ہے تو آجو بیٹھ جاؤ. پھر آگے جا کے آؤ بھائی کہاں جانا ہے. ایک آدمی کو بٹھایا تو آگے چھوڑا. اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا، ہو گئی بات، لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو بات تو مختصر سی ہے نا، بات تو چھوٹی سی ہے تو تیرے 2 جملے،
ہے تو چھوٹی سی تیری بات کہ تو کہ بابا جی آؤ میں آپ کو سڑک کراس کرا دیتا ہوں، بیٹھ جائے میرے ساتھ، کہاں جانا ہے؟ تو اتنی لمبی بات نہیں بھائی، لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو، شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو، تو ان پہ ترس کھائے، تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے، تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے۔ ہمارے مزاجوں میں سختی، اور دن بدن وہ سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی کہ گھٹن کا ماحول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں، اور احساس حضور نے امت کا کیا، احساس والی زندگی گزاری، ہر لمحہ محبوب پریشان رہے۔ یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر ہارون صاحب مسلمان ہوئے ہیں، اور ابھی انہوں نے 2-3 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور بھی کچھ کتابوں پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں، توجہ ہے میری بات پر آپ عزیزوں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ بم بلاسٹ کرتے، تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا وہاں سے میں تھوڑا پچ جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا، لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا، تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت بناؤں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام، توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ کہتے میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے، اور بغیر امتیاز کے کرے، اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی۔ لیکن مجھے بڑا دھچکا رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم ہے۔ میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور منگایا، اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے ذرا سارا میں مطالعہ کر لوں۔ ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے، نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے۔ کہتے ایک مصر کے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر، اچھی انگریزی جانتے تھے، تو کسی وجہ سے علیل ہو گئے، میرے پاس وہ آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، تو وہ دیکھ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہ تم نے ہلکا سا ٹچ دیا، زور نہیں دیا، اور ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہلکا سا ٹچ دیا، کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھیں، بس ہلکی سی بات، اور وہ جملہ چھوڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو، لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو۔ جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا، تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے، کہہ دیا کرو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی، مصروف آدمی تھا، زیادہ تو نہیں میں مطالعہ کر سکتا تھا، لیکن میں ایک دن 10 منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھا، اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حدیث کہاں ہے؟ سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن اسحاق میں بھی ہے، ابن اشام میں بھی ہے، اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں ہم گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے۔ وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا۔ روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے،
کتنے لوگ تڑپتے ہیں، کون احساس کرتا ہے؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی ہے، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جد کول دتھی ہونی انہیں نیڑے بہنا ہے نا جی، جد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بہنا اینڈ تے کول کہڑا دتھی ہے۔ اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں۔ حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا۔ فرماتے ہیں 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا، تو پھر رونے لگی۔ فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی، اب کیوں پڑے گی؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے۔ تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ، امام یوسف صالحی فرماتے ہیں ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدی والرشاد کے مصنف کہتے ہیں ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا ہاں۔ او بھائی کاؤنسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کاؤنسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے ایس ایچ او صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے، کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں ایتھے نہیں کھلوئی دا، تو اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کاؤنسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آ دے ذرا میں تھانے جانا ہے۔ انہوں نے کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہے نہیں ایویں تھانے جائیدا ہے۔ اب وہ گاڑی لایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے، اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایس ایچ او بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کاؤنسلر بھی کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میریاں 4 دھیاں نے تو میں شامی کھانا کھڑنا ہے۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح کو؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یہاں کاؤنسلر ساتھ نہیں جاتا، کہتا ہے کر دیا ٹیلی فون، سویرے 9 بجے پہنچ جانا۔ پر کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے، ساری گلیاں اس نے پھرائی، مدینے کی صحرا آ گیا، ایک دروازے پہ دستک دی، سے مالکن آئی، وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے، لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہی۔ شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے خوبصورت لہجے میں کہا، بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری؟ عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محو ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں، تیری نوکرانی ہے؟ کہا
تو میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں، اسے مارنا نا، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی، پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا، کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا، کچھ نہیں کہوں گی۔ اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو میں خود بھیک دیں، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو اگر کہے تو میں جاؤں۔ اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے، کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور نے رخ پھیرا تو حضرت بلال کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیبیاں دوڑ کے میرے پاس آئیں، کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے؟ جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بیبیاں دوڑ کے آئیں، کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ بیبیاں وہاں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ زمین پہ انہوں نے کہا کھائیے، تو وہ جس طرح وہ کھا رہے تھے نا سادے برتنوں میں، سادے، امام حسین کھانا کھانے لگ گئے۔ میں نے کہا خیر کا کام کوئی بھی ملے اسے ضائع تو لاہور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کسی کو سڑک ہی پار کرا دے نابینا کو، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بوجھ لے کے گزر رہا ہے، آپ تھوڑا سا ہٹ جائیں روڈ سے، اسے گزر لینے دیں، کوئی تو کام زندگی میں کوئی ارادہ تو خیر کا بندہ کرے۔ امام حسین بیٹھ گئے، ان کے ساتھ روٹی کھائی، تھوڑی دیر کے بعد اجازت لی، فرمایا جاؤں؟ کہنے لگے حضور اور کھائیے۔ فرمانے لگے میں تو ابھی روٹی کھا کے آیا تھا اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ دوبارہ کھانا کھاؤں، ایک لقمے کی بھوک نہیں تھی، جتنا بھی کھایا ہے نا یہ تمہارا دل خوش کرنے کے لیے کھایا ہے۔ غرباء مساکین کی وعامل الصالحات، ایماندار بندہ ایمانداروں جیسے کام کرتا ہی اچھا لگتا ہے۔ 25 حج کیا امام حسن اور حسین نے مدینے سے مکے پیدل جا کے، کتنے بولیے؟ میں کہتا ہوں چلو ہم باجماعت نماز ہی پڑھ لیا کریں، چلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اشراق چاش تک اللہ کا ذکر کرو، 2 نفل اشراق کے 2 چاشت کے پڑھ لو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا۔ مشکل کام تو نہیں ہے، مشکل تو ہاں ہی نہیں کیتی تھے، یہ مشکل ہے۔ ویسے یہ کہ آنکھ کھل جائے تو 25-30 منٹ 40 منٹ موبائل پہ گزر جائے وہ تو سوکھا ہے، یہ مشکل ہے۔ دوستو نیک اعمال ان پر کوشش، اہل بیت نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے، حضور کے اصحاب نے ہمیں سبق یہ پڑھایا۔ تیسری بات فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ کے تو بیٹھ جاؤ، تم نے نا بے نمازی کو نماز کی دعوت بھی دینی ہے۔ مظلوم پر ظلم ہوتا رہے اور کونے میں چپ کر کے بیٹھے نہیں رہنا، بلکہ اگر ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہماری عقل میں آ گیا، تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، تم نے اس کی مدد کر دی، اسے باز کرو۔ لیکن ہم تو اتنی جرت ہی نہیں رکھتے بدی کو بدی کہنے کی، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت۔ ہمارے گھر میں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارا قبیلہ ہماری برادری غلط ہے، پر اتنی جرت کرتے ہم سچ بولتے ضرور ہیں پر دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں سچ بولنے کو تیار
نہیں ہوتے جرت کا مظاہرہ کریں. زندگی میں حق کو حق کہنا سیکھیں, غلط کو غلط کہنا سیکھیں, جھوٹ کو جھوٹ کہیں, بدی کو بدی کہیں, سچائی کا ساتھ دیں ہمیشہ. ہم نے جب تک دیکھو نا ظلم ہوتا رہے, زیادتی ہوتی رہے, اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو, پتر باہر نہ جانا. کیوں جی؟ باہر اس پہ ظلم ہو رہا ہے, ان کے گھر آگ لگی ہے, کوئی ہمارے گھر تو نہیں نہ لگی. یاد رکھنا پڑوسیوں کی آگ نہ بجھاؤ گے تو اپنے گھر بھی آ جائے گی. اگر مظلوم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے تو ظالم دلیر ہو جائے گا. اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے انہوں نے ظالموں کو ظالم کہا. امام احمد بن حنبل نے جیل کاٹی, امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل کاٹی. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے نا جناب غلط کو غلط نہیں کہنا, سیاست کی بات نہیں کرنی. کیوں جی؟ کس لیے نہیں کرنی؟ سیاست تو تدبیر کا نام ہے. بنو اسرائیل میں جتنی بھی تدبیر ہوتی تھی وہ سارے انبیاء کیا کرتے تھے. کیوں نہ بات کریں؟ یہ جن کرسیوں پہ آج تم نے ظالموں جابروں کو بٹھایا, یہ کرسی تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کی ہے, یہ تو حضرت عمر جیسے لوگوں کی سیٹ ہے, حضرت عثمان غنی جیسے لوگوں کا کام ہے, مولا علی جیسے لوگوں کا کام ہے. غلط جگہوں پہ غلط لوگ بٹھا دیے اور پھر جھوٹے کو جھوٹا بھی نہ کہیں, ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے, کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سچی بات ہی نہ کریں, کلمہ حق کہیں, ہمیشہ کھری بات کہیں, سچی, گرچہ اپنا نقصان ہو. حق کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں. وتواصوا بالحق, ساری آسانی تھی. امام حسین کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, آرام سے بیٹھے تھے. آج کتنے موجوں میں بیٹھے ہیں, پیر صاحبان, مولوی صاحبان, خطیب صاحبان, سیاستدان, وڈیرے, موج لگی ہوئی ہے. کسی کو کچھ نہیں کہنا, کچھ کہیں گے تو پھر بندے مخالفت کریں گے. تو امام حسین مسجد نبی میں جمعہ پڑھاتے تھے, چپ کر کے بیٹھے رہتے. حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار انور کے پاس بیٹھے تھے, بیٹھے رہتے. لیکن امام حسین نے فرمایا ظالم حکمران بنے تو وہ قوموں کو تکلیف دیتے ہیں, وہ ملی نقصان کرتے ہیں, وہ امت کا چہرہ مہرہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. لہذا کھڑے ہونا پڑتا ہے, کلمہ حق کہنا پڑتا ہے, الہے کلمت الحق کے لیے نکلنا پڑتا ہے. آپ اپنی زندگی کے اندر سچی بات کرنا سیکھیں. الیکشن کے دن آ گئے, میرے ایک بڑے محبت والے ساتھی تھے, وہ آ گئے ووٹ کے لیے. ویسے بھی یہ جو بیماری ہمارے ملک میں نا جی, ہمارے ہاں حکمران بعضوں کا کہتے ہیں اوے ہو جی جمہوریت بڑی ضروری ہے. وہ بھی کس مصیبت کا نام ہے جمہوریت؟ اقبال تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا, پڑھے لکھے ان پڑھ کا, چھوٹے اور بڑے کا, سیانے اور بیوقوف کا. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. کیا راگل آپ رہتے ہو ہر وقت. قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے, غریب کی مدد ہونی چاہیے, انصاف ملنا چاہیے. باقی یہ تمہاری کہانیاں ہیں ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت, اور ہمیں تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی. ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہو, باتیں جمہوریت کی کرتے ہو, جہاں تمہارا دل کرتا کھڑے رہتے ہو. ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں, کام ہونا چاہیے. بلکہ جو لوگ قوت نافذہ رکھتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ مضبوط ہاتھوں میں رہے, اور وہ اس طرح کا نظام وضع کریں, مل بیٹھیں سارے ادارے کہ غریب کی سنی جائے. وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب وہ ایک حکومت ختم ہوئی اور جو ایک فوجی رہ کے گئے تھے 11 سال, ان کی حکومت آئی تو میں باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے, وہ صبح صبح ناشتہ بیچا کرتے تھے ہمارے علاقے میں, چاول اور چنے ونے. تو میں نے ان سے کہا بزرگوں پتہ لگا جی رات دی حکومت بدل گئی ہے. تو فرمان لگے پتر جیڑا مردی بھی آ جائے, میں تو چاول بیچ کے روٹی کھانی, ہمیں تو ان سے غرض ہی نہیں. اللہ جانے کون آیا کون گیا, تو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. تو جھوٹے کو جھوٹا کہیں. میرے ایک دوست ہیں الیکشن لڑتے ہیں, مجھے ایک دفعہ آ کے کہنے لگے آپ نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا, اس دفعہ ضرور ڈالے. میں نے کہا نہیں ڈالتا میں. کہنے لگے ووٹ قوم کی امانت ہے. تو میں نے کہا امانت کسی بے ایمان کو دے دوں؟ امانت تو امانت دار کو دی جاتی. نہیں سمجھے آپ بات؟ یہ سارے کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی, تو امانت کس کو دینی چاہیے؟ صحیح بتاؤ. چلو ہوں تسی بولنا نہیں, بس دل وچ گل رکھنی, دل وچ.
دیندے ویسے ایمانداراں نوں ہی ہو نا. نہیں میں نے کہا بولنا نہیں, ایویں کسی نے پتہ نہ لگ جائے. دیتے ویسے ایمانداروں کو ہی ہو نا. یہ اپنے دل سے پوچھو, فیصلہ لو, اللہ سے ڈرو. ظالم کا مددگار ظالم ہوتا ہے, ظالموں کا مددگار ظالم ہوتا ہے. وہ تیرے میرے ووٹ پر جیت کر جب ظلم کرے گا تو پھر کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا کہ جناب میں ظالم کا مددگار نہیں؟ سوچو سمجھو غور کرو. عزیز بھائی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کو سچ کہیں گے, جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ظلم ہوتا رہے اور چپ رہے. اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے. ہم تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا باہر ظلم ہو رہا ہے, تو پتر تو نہ باہر جانا, ہماری نہیں لڑائی. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا, تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے, حضرت عثمان خالو ہیں, سگے خالو ہیں, تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں, تلواریں ہیں, محاصرہ ہے, باہر نہ نکلنا. بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے. خود اپنے بچوں کو, ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے. ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں, بزدل. اور کچھ ہمیں بابے مل گئے, وہ کہندے منڈے نو سایا ہے. میں کہ بابے نو آپ سایا ہے, انہوں بھی کہ دم کراؤ, اس کو نظری سایا آتا ہے. کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا. کیا ہوتا ہے وہ سایا؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا بچہ ہے, بابے نو بابا کہہ گیا انہوں سایا ہے. بابا کہڑا کہہ گیا جیڑا باہر روٹی لین آیا سی, بیٹی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی. لوگوں کے قسمت کا حال بتاتا ہے, اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے. کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ. تھوڑے سمجھدار ہو جائیں, ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں. مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں, جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ, رب کا نام لے کے ڈٹ جا, رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. کہیں کھڑے ہونا سیکھیں, جس کا جو ماننا آتا ہے وہ تباہی کر کے گزر جاتا ہے. بالکل قطعاً نہیں. تو امام حسین نے صحیح کو صحیح کہا, غلط کو غلط کہا, اور ڈٹ کے کہا, اور پورے وثوق سے کہا, اور پوری وہ حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے نا, تو یہ بادشاہ بڑی بڑی غلط باتیں بھی کرتے ہیں. اچھا چلیں صحیح بتائیں آپ, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, کئی دفعہ کہ بات کوئی ہو جاتی ہے, کر لیتے ہیں, تو کوئی ساتھی توجہ دلاتا ہے کہ آپ تو بولتے بولتے یہ کہہ گئے, تو احساس ہوتا ہے ہو یار غلطی ہو گئی, ہو جاتا ہے. بڑے بڑے جو محدثین تھے, بڑے بڑے لوگ, انہوں نے کہا یار ہماری یہ رائے تھی, پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا, اب ہماری رائے بدل گئی ہے. اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے کر لیا. لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کسی کارکن سے پوچھے نا تمہارے لیڈر نے کبھی غلطی کی ہے, کیوں کیا نے, کیوں معاذ اللہ یہ فرشتے کیا ہیں, یہ غلطی نہیں کر سکتے. اگر بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یار یہاں ہم بھول گئے تھے, تاکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی رائے سے رجوع کرتے. یہاں کیا حال ہو گیا, کس چکر میں ہم پڑ گئے. جماعتوں کو بت نہ بناؤ, وہ جماعتیں رہنے دو, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو سچ کو سچ, جھوٹ کو جھوٹ. حضرت امام ابو مالک کھڑے تھے تو ہارون رشید بادشاہ تھا. کچھ بڑے خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں, نہیں جی نہیں سرکار آپ کی تو کیا بات ہے, کیوں جی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہو. کہتے ہیں اس نے خرچہ کیا, مسجد بنوا کے دی ہے, یہ جناب چندے دیتا ہے. او خدا کے بندو, چندہ دینے کا مطلب یہ جو مرضی کہا جائے. حضرت امام مالک ہارون رشید کے بڑے بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے, کسی بڑے کے, ہارون رشید تھا یا کوئی اور تھا. تو وہ نا مکھی بار بار بادشاہ کو تنگ کرتی. مکھی کئی دفعہ نہیں قابو آتی, 3-4 بندے بھی لگ جائیں تو نہیں قابو آتی, پکڑی نہیں جاتی, مکھی جو ہوئی. وہ مکھی بڑا تنگ کر رہی تھی, تو اس نے غلط جملہ کہہ دیا. غلط کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نقل کفر نہ باشے. کہنے لگا امام مالک سے کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو یہ مکھی کیوں بنائی.
اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے معاذ۔ اب خوش آمدی کو بندہ ہوتا تو کہتا جی وہ مسئلہ یہ ہے جی، وہ اصل بات یہ ہے جی، آپ بیٹھیں جی، ٹھنڈے دماغ سے سمجھاتا ہوں، لیکن وہ نشے میں چور ہے نا، تخت پہ بیٹھا ہے، سخت بات کر دی کہ کیوں بنائی مکھی، تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری، فرمانے لگے یہ مکھی نا اللہ نے تیرے جیسے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے بنائی ہے کہ سنبھالی تو تم سے مکھی بھی نہیں جاتی تو دعوے بڑے کرتے ہو، یہ تیرے جیسے بندوں کا غرور توڑنے کو بنائی ہے۔ چپ کر گیا، کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو آپ جب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں اور سچ کو سچ کہتے ہیں، حق کی تعریف کرتے ہیں، باطل کو بیان کرتے ہیں، پھر لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ اب جب لوگ مخالفت کریں گے پھر تکلیف آئے گی، تکلیفیں بڑی سونی ہوتی ہیں۔